فرماتے ہیں زندگی کے لمحات ختم ہونے والے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی چیز اگر ہم نے اس کے ذریعے خرید لی تو ہم عقل مند ٹھہریں گے، اور اگر یہ نعمت مفت میں رائے گاں چلی گئی یا اس سے گھٹیا چیز خرید لی تو ہم احمق کہلائیں گے۔ گھٹیا چیز کیا ہے؟ دنیا کی حیات کو کھو کے آخرت میں خدا نہ خواستہ جہنم خرید لیا تو یہاں اعمال صالحہ کو چھوڑے گا۔ قانون یہی ہے، فضل الہی سب سے مستثنیٰ ہے، لیکن کوئی بھی طالب علم ایسا نہیں ہوتا جو اس لیے نہ پڑھے کہ نقل ہی پہ پاس کریں گے، کچھ نہ کچھ تو پڑھتا ہے۔ فرائض و واجبات اگر امت پڑھ لے، فجر کی نماز اور تمام نمازیں جماعت سے، اور حرام سے بچ جائے، حرام کاموں سے بچ جائے، انشاءاللہ یہ پاسنگ مارک ہو جائے گا۔ پھر ولی اللہ بننا، جیسے اے گریڈ A1 گریڈ لانا اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی BC گریڈ میں ہی پاس ہو جائے تو اس کو پاس ہی کہتے ہیں، فیل نہیں کہتے۔ اگرچہ نمبر کم ہے، بتاتے وہ شرماتا ہے کہ میری پرسنٹیج کتنی بڑی بنی تو کہے 42، یہ بھی کوئی پرسنٹیج ہے بتانے والی؟ ابو 70 کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پرسنٹیج۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ولایت عالیہ ولایت کے لیے جب کوئی چلے گا تو ادنا تو پا ہی جائے گا، یعنی نماز روزہ ضروری احکام تو وہ کرے گا۔ تو کم از کم اگر مسلمان آج کے ضروری احکامات بھی بجا لائیں تو اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں، اور دنیا کی ہر لمحے کو قیمتی سمجھ کر اس سے آخرت کی جنت خرید سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم لوگ غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ کسی مالک کا بھیجا ہوا میں کارندہ ہوں، اس نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے۔ کل ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، ہم ایسے ہی نہیں پیدا کر دیے گئے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر ہم تم سے پوچھیں گے کیا جمع پونجی کیا، اقرأ کتابک، یہ پڑھ اپنی کتاب۔ پھر آدمی جب پڑھے گا کہے گا مالی ھذا الکتاب، کیا ہوا اس کتاب کو؟ یہ تو ساری چیزیں بتا رہے ہیں، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ، سارا جمع کر دیا، الا احصاها، اس نے تو سب جمع کر دیا۔ تو اس وقت کی پریشانی سے بہتر ہے اگر آج آدمی نیک اعمال کر لے اور برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرے، کبھی ہو جائے انسان ہے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے۔ ایک ہے گناہ کبھی ہو جانا، جا رہا ہے آدمی نظر پڑ گئی، کہہ رہا ہے کوئی بات جھوٹ نکل گئی، اس سے توبہ کر لی، لیکن یہ روزانہ داڑھی منڈانا، کٹانا، تصویریں لٹکانا، نامحرموں سے رابطے رکھنا، یہ سب گناہ ایسے کبائر ہیں جس سے بعض دفعہ نیک اعمال کی توفیق بھی چھن جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اسی لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ نامحرموں سے ملوث ہیں، اور اس وجہ سے ان کا وضو قائم نہیں رہتا۔ جب وضو قائم نہیں رہتا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی سی اور نیکی کی توفیق ان کو بہت کم ہی ہوتی ہے، جو لوگ نماز جماعت سے نہیں پڑھتے۔ اور خاص کر بہت سے لوگ ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب پڑھتے ہیں لیکن فجر نہیں پڑھتے۔ یہ بڑی کراچی والوں میں خاص کر یہ کمزوری ہے۔ اس کمزوری پہ قابو پانے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی چند دن ہمت کر کے پڑھ لے، 40 دن۔ فرمایا جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے، اب ہم قریب ہیں شعبان کے، اس کے بعد رمضان آ جائے گا، تو شعبان میں اگر کوئی شروع کرے تو رمضان میں تو پڑھتے ہی ہیں سارے تکبیر اولیٰ سے اکثر لوگ نماز، تو 40 دن جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ سے مراد جماعت ہو، جماعت کی نماز ہو، اور پہلی رکعت کے امام کے رکوع میں جانے سے پہلے شامل ہو جائے۔ رکوع کی تکبیر کو دوسری تکبیر کہتے ہیں، اسی لیے تکبیر اولیٰ امام صاحب کے نزدیک پہلی تکبیر وہ ہے جو رکوع سے پہلے تک چل رہی ہے۔ اگر وہ نماز میں ملا، رکوع تو مل گیا لیکن یہ دوسری تکبیر ہو گئی، رکوع کے پہلے اس کو ملنا ہے۔ تو جو اس طرح اس نے 40 دن نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ اس کو 2 پروانے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نفاق سے بری ہوگا، کبھی منافق اور کافر نہیں ہوگا، اور جہنم سے نجات، جہنم سے بچے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو 40 دن کوشش کریں کہ ہم فجر بھی اور تمام نمازیں جماعت اور تکبیر اولیٰ سے پڑھیں۔ اس کا حاصل کیا ہوگا کہ خود اس کے بعد عادت بن جائے گی،
یہ نہیں کہ 41ویں دن سے نماز معاف ہو جائے گی. کوئی یہ سمجھ لے چلو 40 دن کا کہا تھا مولوی صاحب نے، یہ تو آسان ہے، اس کے بعد یہ پروانے مل جائیں گے. لیکن اسے ایسا ہی کہا جاتا ہے تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو تم بڑے آدمی بنو گے. اب تعلیم سے جیسی فارغ ہوئے تو کہا کہ اب نوکری کرو. کبھی یہ تو آپ نے تو کہا تھا تعلیم سے بڑے آدمی بنے گے، تعلیم کے بعد نوکری بھی کرنی پڑے گی، اور نوکری کے پر بھی محنت کرنی پڑے گی. اس میں بھی آج کل کتنے آپس میں چپخلش ہے اور کتنے اس میں مسائل ہیں. تو یہ سب دنیا میں جس طرح ہے اسی طرح آخرت کا بھی معاملہ ہے. کہ ایک بات اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ آدمی اس کے لیے محنت کرے، اور اس کی وجہ سے وہ پابند ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں بے شمار لوگ آئے اور اپنے وقت پر چلے گئے، اپنے وقت پر ان کا بلاوا آ گیا، وہ چلے گئے، اور ہم اپنے بلاوے کے منتظر ہیں. نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کا وقت اور کب بلاوا آ جائے، کس وقت بلاوا آ جائے. کیا ہم نے جانے کی تیاری بھی کی ہے؟ آنے کے بعد ہم خوش ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو ہماری بہت عمر باقی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. 22 سال کا لڑکا 24 فٹ کی بلندی سے گرا، بڑے گھرانے کا، اور ضیاء الدین اسپتال جاتے جاتے اس کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. جا رہے تھے پکنک پہ، جنازہ گیا. پکنک پہ نہیں کوئی بھی نہیں گیا. پھر جب دیکھا کہ دوست کا حال یہ ہوا کہ الٹا گرا سر کے بل، کوئی چیز وہ گیلری میں تلاش کر رہا تھا، الٹا گرا سر کے بل. یہ ہے زندگی کا ویزا، نامعلوم المیعاد، ناقابل توسیع، نامعلوم المیعاد، اس کی کوئی میعاد نہیں ہے. زندگی کا ویزا، سعودی عرب کا ویزا 3 مہینے کا ہے آج کل، پہلے 1 مہینے کا دیتے تھے. اور اسی طرح ہندوستان بھی 3 مہینے کا ویزا دیتا ہے. اول تو دیتا نہیں، دیتا ہے تو 3 مہینے کا دیتا ہے. تو لیکن اس سے پہلے وہ نہیں نکالے گا، نہ سعودی عرب نہ قوانین کا پابند ہے. لیکن اگر اس سے بڑھانا ہوگا تو بڑھا بھی دے گا. لیکن زندگی کا ویزا نامعلوم المیعاد، 3 مہینے کوئی کہہ سکتا ہے کہ 3 مہینے تو میں ضرور زندہ رہوں گا. جوان سے جوان بھی نہیں، 3 دن کیا 3 گھنٹے کا بھی نہیں کہہ سکتا. یہ ہے نامعلوم المیعاد اور ناقابل توسیع، کہ اس کا جب بلاوا آ جاتا ہے تو اس میں وسعت نہیں ہوتی. اگر سعودی عرب میں جا کے خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے اور کہہ رہا بھائی میرا وقت تو ہو گیا ہے جانے کا، لیکن اس پھر ایک فارم جمع کرانا پڑتا ہے، اس میں کچھ ریال بھی لگتے ہیں، پھر اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کی وجہ سے 10 دن 15 دن مزید دے دیے جاتے ہیں. یہ شخص انتہائی بیمار ہے لہذا اس کو تھوڑا ٹھہرنے کی اجازت دی جائے. لیکن وہ کوئی کہے کہ نہیں مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، میں حصہ بٹوارا کر لوں، نیکیاں کر لوں، نمازی بن جاؤں اتنے دنوں میں، مجھے 1 ہفتہ دے دیا جائے تو کیا اسرائیل علیہ السلام دے دیں گے؟ سب جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے پہلے سے تیار رہنے والا عقل مند ہے. فرماتے بندے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ ایک بار ہاتھ اٹھا لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مان لے. یعنی اتنی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے منوا لے، یا اللہ آپ میرا کام بنا دی، آپ ہی تو میرا کام بنائیں گے، آپ نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا. اس طرح فریاد کرے. جس طرح چھوٹا بچہ ابا سے ضد کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ربا سے ضد کرنی چاہیے، اڑ کے مانگنا. اللہ تعالی اللہ تعالی یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالی دعا میں گڑ گڑانے والوں کو، خوب مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. ہمارے یہاں کیسے دعا مانگتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھ کے دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ لیا، دعا پڑھ کے چلے گئے. پڑھنے میں اور مانگنے میں فرق. مانگنا کیسے ہوتا ہے؟ خوب گڑ گڑا کے، اور کئی منٹ، گھڑی دیکھ لے 5 منٹ مانگے، یاد نہیں مانگتے اکثر، 1 منٹ میں دعا ختم ہو جاتی. وجہ کیا ہے کہ تعلق میں اللہ کی کمی، اور سمجھتے کام تو بس ہو جائے گا، اللہ مالک ہے، بس ایسے اردو میں کہہ دیے. دعا مانگنے کا بھی طریقہ سکھایا کہ پہلے اللہ کی تعریف، 4تھا کلمہ، 3را کلمہ، پھر درود شریف، پھر استغفار، پھر اس کے بعد دعا، پھر اس کے بعد آخر میں پھر درود شریف. جب دعا کے دونوں طرف درود شریف ہوگا تو پھر انتہائی عمل مقبول ہوگا، عمل انتہائی مقبول ہوگا، اور وہ ضرور انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. تو اب اس کے درمیان میں یا تو 2 وقت کر لے، صبح مانگے 10-15 منٹ اور شام رات میں 15 منٹ. پورے دن میں 10-15-20 منٹ تو آدمی دعا مانگے. بالفرض کسی کو بیٹھ کے مانگنے کا وقت نہیں ہے. اول تو ہوتا ہے، ہم لوگ صرف سوچتے ہیں یہ کام ہے وہ کام ہے، سارے کام اسی وقت یاد آتے ہیں جب عبادت کا وقت ہوتا ہے. اور بالفرض کسی کو وقت نہیں بھی ملتا واقعی تو وہ گاڑی پہ بیٹھے ہوئے دعا مانگ لے. جب گاڑی چلا رہا ہے اس وقت میں بھی دعا مانگ سکتا ہے. ہاتھ اٹھانا دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہے.
آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا قبول ہوتی ہے، بغیر وضو کے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بالفرض اتنا وقت نہیں ہے کہ بھائی کوئی ایسی کوئی چیز فوری چاہیے، آدمی گیا مارکیٹ میں، یا اللہ یہ چیز جلدی مل جائے، اب اس کے لیے پہلے یہ جو آداب ہیں، پہلے چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، پھر درود شریف، کچھ بھی نہ پڑھا، یا اللہ میرا کام بنا دیجئے، میرے مقصد کی چیز مجھے عطا فرما دیجیے۔ آپ دعا مانگ کے جائے مارکیٹ میں گھومنے کو، لوگ وہاں 2 گھنٹے گزر گئے، جماعت کی نماز بھی نکل گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ اور مسجد میں اگر امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں، آج بہت دیر کر دیا مولانا، یا نماز 2 منٹ زیادہ، 12 منٹ کی نماز پڑھا دی، عام دنوں میں 10 منٹ کی پڑھا دی، تو مسجد میں دیر ہو جائے تو ہم فوراً اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں کتنی دیر ہوتی، پہلے سے مانگ لیں، یا اللہ میں مارکیٹ جا رہا ہوں سامان خریدنے۔ اور پھر ہمارے حضرت والا فرماتے تھے ابھی رجب چل رہا ہے، رجب میں اپنی خریداری کر لو، رجب اور شعبان میں تو بالکل ختم کر دو، رمضان کو اللہ کی یاد کے لیے رکھو۔ اکثر لوگ نیکسٹ فیشن کے لیے، بالکل لیٹسٹ فیشن کے لیے رمضان میں بھی آخر عشرے میں تیاری کرتے۔ کتنے قیمتی وقت کو کہاں ضائع کیا جا رہا ہے، کتنا قیمتی وقت ہے، کتنا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ دن میں روزہ ہوتا ہے، اکثر لوگ جاتے ہیں، رات میں جو عبادت کا تراویح کا وقت ہے، تہجد کا، اس میں جا رہے ہیں، مارکیٹ آباد ہے، دھکم پیل ہو رہی ہے آخری راتوں میں، جبکہ طاق راتیں۔ تو اگر آدمی رجب شعبان میں خریداری کر لے تو کتنا آسان ہے، تو خریداری کر لے اور پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگے، صلاۃ حاجات پڑھ کے۔ صلاۃ حاجات الگ سے پڑھنا ضروری نہیں، ابھی نماز میں آئے نا عصر میں 4 سنت کا وقت نہیں، 3 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لیا، اس میں صلاۃ حاجات کی نیت بھی کر لی، صلاۃ المسجد کی نیت بھی، اور تحیۃ الوضو کی نیت بھی اس میں کر سکتے۔ اب اس میں مانگ لیا، یا اللہ مجھے ابھی مارکیٹ جانا ہے، میرے مقصد کا جو سامان ہے وہ مجھے آسانی کے ساتھ مناسب اور سستے داموں اچھا سامان عطا فرما دیجئے، وقت بھی میرا بچ جائے، کم وقت میں یہ کام ہو جائے۔ آپ جا کے دیکھیں انشاءاللہ فوراً مول تول کے بعد 2 گھنٹے میں فارغ ہو کے گھر آ جائیں گے، ورنہ آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے، نہیں ملا پھر دوبارہ جائے گا، یہاں نہیں وہاں جائیں، حیدری جائیں گے، ہارون میں نہیں ملا حیدری جائیں گے، حیدری صدر جائیں گے۔ یہ کوئی ایسے کام ہے اس کے لیے آدمی اتنا وقت نکالے؟ فرمایا احب البلاد الی اللہ، جو احب البلاد ہے وہاں ہمارا دل نہیں لگتا، جو ابغض البلاد ہے وہاں خوب دل لگتا ہے، یہاں گھوم رہے ہیں وہاں گھوم رہے ہیں، مارٹ میں یہاں سے وہاں گھوم رہے ہیں، پورے مارٹ میں کیا چیز لینی ہے، 200 روپے کی چیز لینی، مارٹ میں گھوم رہے ہیں، کسی پرچون کی دکان میں چلے جاؤ 5 منٹ مل جائے گا، مارٹ آنے جانے میں جتنا ٹائم لگے گا کیا بلا وجہ کے۔ ٹھیک ہے کسی کو زیادہ سامان لینا ہے یا بچت ہوتی ہے اگر واقعی تو جانا گناہ نہیں ہے، لیکن آدمی دیکھے کہ اپنے اوقات کو ایسی جگہوں پہ نہ گزارے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بازار کی جگہ پسند نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اتنی یعنی رائے گنج میں وہ تھے تو ایک آدمی کو حال آ گیا، بہت زوردار حال ہوتا ہے جب آدمی کوئی اللہ والا کوئی بیان کر رہا ہو ایک دم حال آ جائے اس کو، تو انہوں نے کہا کہ رائے گنج کے بازار میں لے جا کے گھما کے لے آؤ اس کو، اس کا حال صحیح ہو جائے گا۔ آپ پوچھیں رائے گنج کے بازار میں کوئی عورت ہوتی ہے؟ مجتمع والا بازار نہیں، عام بازار، کوئی عورت نہیں ہوتی، لیکن بازار میں خود اتنی نحوست اور خرابی ہے کہ حال وہاں قائم رہ نہیں سکتا، حال وہاں قائم رہ نہیں، اس لیے کہا بازار میں گھما کے لے آؤ، اس کا حال صحیح ہو جائے گا۔ مسجد میں رہے گا اور اچھی جگہ چلا گیا بیت اللہ تو اور حال اس کا بڑھ جائے گا، ہو سکتا ہے جان نکل جائے، ایسا حال ہو۔ حکیم الامت کے ملفوظات میں کہ وہ عاشق تھا اللہ کا، وہ عجیب حالت میں جا رہا تھا بیت اللہ شعر پڑھتا ہوا، لوگ سمجھتے ہیں کیا دیوانہ پاگل ہے، وہاں جا کے جو اس نے دیکھا بیت اللہ کو، بس دیکھتے ساتھ ہی کچھ اس نے عربی میں اشعار پڑھے اور اس کے بعد وہیں اس کا انتقال ہو گیا کہ جب میں نے یا اللہ تیرا گھر دیکھ لیا، اس کا ترجمہ یہ تھا، تو اب مجھے کسی اور چیز دیکھنے کی تمنا نہیں ہے، لہذا میں یہیں آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سعید بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔